بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حروف جارہ میں سے حرف با ہے. با آتی ہے الصاق کے لیے. با آتی ہے الصاق کے لیے. اللہ کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کرو. کتنا مسح کرے اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، تو مطلب ہو جائے گا وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، بعض سر پر مسح کرو. اور بعض شروع ہوتا ہے ایک بال سے لے کر پورے سر کے قریب قریب کو بعض کہتے ہیں. لہذا اگر کوئی آدمی ایک بال پر مسح کر لے یا پورے سر کے قریب قریب بالوں پر مسح کر لے تو وہ بعض پر عمل کرنے والا ہے، اس لیے مسح ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح یمسح یہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول خود آ سکتا ہے. تو یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با داخل ہے یہ با زائد ہے. اصل میں ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، اس لیے کہ فعل متعدی کے لیے مفعول پر با صلہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ براہ راست ڈائریکٹ متعدی ہو سکتا ہے مفعول کی طرف، اس لیے یہ با زائد ہے، صلے کے لیے ہے یعنی زائد ہے. مطلب ہو جائے گا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو. اور سر سے بظاہر مراد یہی ہے کہ پورا سر مراد ہے، اس لیے مالکیہ حضرات کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، نہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے اور نہ ہی با زائد ہے. جیسے کہ حضرات شوافی نے کہا کہ یہ بات تبعیض کے لیے، احناف کہتے ہیں تبعیض کے لیے نہیں، اس لیے کہ تبعیض والا معنی تو من کا ہے، من تبعیضیہ ہوتی ہے. با کا معنی تو الصاق کے لیے ہے، با کا حقیقی معنی الصاق ہے، اور الصاق کے علاوہ جتنے معنی ہے وہ مجازی ہے. تو تبعیض والا معنی با کا مجازی ہے اور الصاق والا معنی حقیقی ہے. تو جہاں حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو وہاں مجازی معنی نہیں لیا جاتا، اس لیے اس کا حقیقی معنی الصاق ہے، تبعیض نہیں، وہ مجاز ہے اور بلا وجہ مجاز نہیں لیا جائے گا. اس لیے اگر ہم من کو یہ با کو تبعیض کے معنی میں لے لے حقیقی معنی کے طور پر، جیسے کہ حضرات شوافی فرماتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ترادف اور اشتراک دونوں لازم آئیں گے، اور ترادف اور اشتراک یہ خلاف اصل ہے. ترادف اور اشتراک اس طور پر لازم آئے گا کہ تبعیض اگر یہ با کا بھی معنی حقیقی ہو جبکہ یہ تبعیض والا من کا بھی حقیقی معنی ہے، تو من اور با دونوں شریک ہو جائیں گے، دونوں مترادف ہو جائیں گے تبعیض والے معنی میں. جب معنی ایک ہو، مدلول ایک ہو اور دال دو ہو جائے تو وہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مترادف کہلاتے ہیں. لہذا پھر با میں اور من میں ترادف ثابت ہو جائے گا، دونوں مترادف ہو جائیں گے. اور اشتراک بھی لازم آئے گا، اس لیے کہ با کا حقیقی معنی الصاق بھی ہے اور شوافی حضرات کہتے ہیں تبعیض ہے، تبعیض بھی ہے، یہاں بات تبعیض کے لیے ہے، تو پھر تبعیض بھی اور الصاق دونوں معنی با کے ہو جائیں گے. تو اب دال ایک جو لفظ با ہے اور معنی مدلول دو ہو جائیں گے، اور جب مدلول دو ہوں اور دال ایک ہو
تو اس کو اشتراک کہتے ہیں. لہذا یہ با جو ہے دو معنوں میں شریک ہو جائے گی، مشترک بن جائے گی، اور یہ اشتراک اور ترادف دونوں خلاف اصل ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں با کا جو تبعیض والا معنی ہے یہ مجازی ہے، حقیقت نہیں. حقیقی معنی الصاق ہے، اس لیے یہاں تبعیض والا معنی مراد نہیں، الصاق والا معنی ہے. اور یہ جو حضرات مالکیہ نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ نے با کو صلے کے لیے قرار دیا کہ با صلے کے لیے ہے، یعنی زائد ہے، یہ بھی خلاف اصل ہے. اس لیے کہ کلام میں اصل کوئی لفظ ہو تو اس کو زائد قرار دینا خلاف اصل ہے، تو زائد قرار دینا بھی خلاف اصل، اور با کو تبعیض کے لیے لینا یہ بھی خلاف اصل ہے. اس لیے کہ ترادف اور اشتراک لازم آ رہا ہے اور وہ دونوں خلاف اصل ہے. اس لیے با اپنے حقیقی معنی الصاق پر ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے احناف پر کہ جب یہ بات تبعیض کے لیے بھی نہیں اور با زائد بھی نہیں، تو پھر آپ بعض راس پر بعض سر پر جو مسح کے فرض ہونے کے قائل ہو، یہ تبعیض بعضیت آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ با اپنے حقیقی معنی پر ہے، الصاق کے لیے ہے، اور ہم تبعیض ایک دوسرے قاعدے کی بنیاد پر ثابت کرتے ہیں. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب با کے لفظ میں اصل یہ ہے کہ یہ جس پر داخل ہو وہ اعلیٰ ہوگا، غیر مقصود ہوگا، مقصود نہیں. با کے مدخول میں اصل یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہوگا، مقصود نہیں ہوگا. لہذا با چونکہ غیر مقصود پر داخل ہوتی ہے، اعلی پر داخل ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ مسح فعل ہے، مسحت الحائط بیدی، مسح فعل ہے اور حائط یہ محل مسح ہے، تو یہ محل ہے، محل مسح یعنی ممسوح بنے گا. اور یہ ہے فعل مسح، یہ فعل ہے، اور با جس پر داخل ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ہے جو کہ غیر مقصود ہے. اصل مقصود مسح کرنا ہے، اصل مقصود ہاتھ نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ با کے دخول میں اصل یہ ہے کہ یہ محل پر یہ اعلی پر داخل ہو، محل پر نہ ہو، لہذا یہاں پر فعل مسح یہ فعل متعدی ہے، تو یہ محل کی طرف متعدی ہو گئی مفعول کی طرف بلا واسطہ، اور با داخل ہے اعلی پر. تو اب یہاں جب یہ فعل مسح محل کی طرف متعدی ہو جائے تو اس محل سے پھر پورا محل مراد ہوگا. فعل مسح جب محل کی طرف متعدی ہو تو اس محل سے مراد کل محل مراد ہوتا ہے، بعض نہیں. اور با جس پر داخل ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ مقصود نہیں بلکہ مقصود تک پہنچانے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے اعلیٰ سے مراد بعض اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ سے مراد بعض اعلیٰ ہوتا ہے، کل اعلیٰ نہیں. اعلیٰ سے مراد اتنا، ہاتھ سے مراد اتنا ہاتھ ہوگا جس سے مسح حاصل ہو جائے، اور وہ پورا ہاتھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھو اگر کوئی آدمی مسح کرتا ہے تو دیکھو پورا ہاتھ نہیں چل رہا، اس لیے کہ یہ انگلیوں کے درمیان کے حصے یہ دیوار کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ مس نہیں ہو رہے، یہ ٹچ نہیں ہوتے، بلکہ باطن ٹچ ہوتا ہے، باطن اس کے ساتھ مس ہوتا ہے. تو پورے ہاتھ سے مسح کرنا ممکن نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ با اعلی پر داخل ہے اور اس سے مقصود مسح کرنا ہے، اور وہ مسح باطن ہاتھ باطن کف سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کل مراد نہیں. تو یہ فعل مسح یہ با جس پر داخل ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا بعض مراد ہوتی ہے، کل نہیں. لہذا اس سے بعض اعلیٰ مراد ہوگا، بعض اعلیٰ.
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جب فعل مسح متعدی ہو جائے محل کی طرف تو اس سے کل محل مراد ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے محل کو شامل ہوتا ہے. اور آلے سے اتنی مقدار مراد جس پر با داخل ہوتی ہے وہ آلہ ہوتا ہے، کیونکہ با کے مدخول میں اصل یہ ہے کہ وہ آلے پر داخل ہوتی ہے، آلے کے بغیر داخل نہیں. اگر کہیں محل پر داخل ہو تو وہ اصل نہیں ہے، وہ با زائد ہوگی، کیونکہ با میں اصل یہ ہے کہ آلے پر داخل ہو. لہذا فعل مسح یہ حائط محل کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے اور اس سے کل محل مراد ہے. تو یہاں مسحت الحائط بیدی کا مطلب ہوگا کہ یہاں حائط دیوار سے پورا دیوار مراد ہے، پوری کی پوری دیوار، اور ہاتھ سے مراد باز ید ہے، کل ید نہیں ہو سکتا، اس لیے باز ید مراد ہے. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، باز ہاتھ سے، ہاتھ کے ایک حصے سے پورے دیوار کا مسح کیا، پورے دیوار کا مسح کیا. لیکن اگر یہ با آلے کو چھوڑ کر محل پر داخل ہو جائے اور یہ کہا جائے مسحت الید یا مسحت بالحائط، مسحت بالحائط، تو اب دیکھو یہاں پر یہ حائط محل مسح ہے، یہ تو ممسوح ہے، اور آلہ جو ہے وہ ید ہے، تو یہ ہو جائے گا مسحت الید بالحائط. اب دیکھو با کس پر داخل ہے؟ محل پر، اور ید تو آلہ ہے. اب مسح فعل یہ آلے کی طرف متعدی ہو گیا براہ راست، اور با جو آلے پر داخل ہوتی ہے وہ محل پر داخل ہو گئی، جبکہ با داخل ہوتی ہے آلے پر، اور یہاں محل پر داخل ہے. جب محل پر داخل ہے تو یہ مسح فعل کا تقاضا یہ ہے کہ ید سے مراد کل ید ہو، لیکن کل ید ہو نہیں سکتا عادتاً. جب کل ید عادتاً ہو نہیں سکتا تو اس سے مراد پھر اکثر ید ہوگا، اس سے مراد اکثر ید ہوگا. اور یہ دیکھو حائط جو محل ہے، محل پر با داخل ہو گئی تو با تو آلے پر داخل ہوتی ہے اور یہاں محل پر داخل ہو گئی، تو یہ محل یہ با کے داخل ہونے کی وجہ سے آلے کے مشابہ ہو گیا، آلے کے مشابہ ہو گیا. اور جب آلے پر با داخل ہوتی ہے تو وہاں آلے سے مراد کل آلہ ہوتا ہے، بعض آلہ ہوتی ہے، بعض آلہ. تو جب اس پر بھی با داخل ہو گئی تو یہ محل مشابہ ہو گئے آلے کے ساتھ، اور آلے سے کل آلہ مراد نہیں، بعض آلہ مراد ہوتا ہے جب با داخل ہوتی ہے. تو یہاں حائط سے بھی مراد بھی بعض حائط ہوگی، کل حائط نہیں، اس لیے کہ فعل مسح یہ ید کی طرف متعدی ہو گیا اور اس ید سے مراد کل ید ہے، لیکن چونکہ عادتاً کل ید ہو نہیں سکتا تو اکثر ید مراد ہوگا. اور محل پر با داخل ہے تو محل پر با کا مدخول تو اصل میں آلہ ہوتا ہے، محل پر اگر داخل ہو با زائد ہوگی، لیکن با کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ محل آلے کے مشابہ ہو گیا. اور جب آلے پر با داخل ہوتی ہے اس سے مراد بعض آلہ ہوتا ہے، تو محل سے بھی مراد بعض محل ہوگا، کل محل نہیں ہوگا. لہذا جیسے یہاں پر ہے، اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں نے اکثر ہاتھ سے بعض دیوار کا مسح کیا، بعض دیوار کا مسح کیا. اور آیت میں بھی بالکل اسی طرح ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو. تو یہ سر محل مسح ہے، یہ محل ہے یا آلہ ہے؟ یہ محل ہے. اور دیکھو اس پر با داخل ہو گئی، تو جب محل پر با داخل ہو آلے کے مشابہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے مراد بعض مراد ہوگی، محل کل محل نہیں. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہاں
वमसहू बिरुऊसिकुम में जो बा दाखिल है ये महल पर दाखिल है, और महल आले के मुशाबहत इख्तियार की इसने, इसलिए जैसे आले से बाज़ मुराद तो यहाँ रअस से भी बाज़ रास मुराद है। रअस से भी क्या मुराद होगा? बाज़ रास मुराद होगा। और यद से मुराद, क्योंकि फ़ेल बराह रास्त यद की तरफ मुताद्दी हो गया, वो मफ़ऊल बन गया, इसलिए उससे मुराद कुल यद है। लेकिन चूँकि आदतन कुल यद हो नहीं सकता तो अक्सर यद मुराद होगा। और हाथ का अक्सर यद 5 उंगलियों में से कितनी है? 3 उंगलियां हैं। 3 उंगलियां अक्सर यद है, इसलिए मसह अगर 3 उंगलियों से कोई कर ले तो जायज़ है, अगर 2 उंगलियों से कोई मसह करे या 1 से तो फिर मसह दुरुस्त नहीं होगी। 3 उंगलियों से है, और उंगलियां ही हाथ में असल है, और ये कफ हथेली ये उसके ताबे है। यही वजह है कि अगर कोई आदमी दूसरे का हाथ हथेली समेत, उंगलियां हथेली समेत काट दे तो निस्फ़ दियत, और अगर निस्फ़ दियत वाजिब हो जाती है उस पर, और अगर हथेली छोड़कर सिर्फ उंगलियां काटे तो तब भी निस्फ़ दियत वाजिब होती है। मालूम हुआ हाथ में असल उंगलियां हैं, हथेली नहीं है, क्योंकि आदमी उंगलियों से अशिया को पकड़ सकता है, हथेली से नहीं पकड़ सकता। तो हाथ में असल उंगलियां हैं, हथेली नहीं। मुसन्निफ कहते हैं यहाँ पर जो हम सर के मसले में बाज़ सर के मसले के मसा के कायल हैं, वो इस तरीके से है कि बा महल पर दाखिल है, और महल आले के मुशाबे हो गया, इसलिए जब आले पर बा दाखिल होती है तो बाज़ मुराद, इसलिए यहाँ पर भी बाज़ रास मुराद है। तो इस तरीके से सर का बाज़ सर का मसा मुराद होता है। इस वजह से नहीं जैसे कि शवाफ़ी हज़रात ने समझा कि बा तबईज़ के लिए है। बा किस के लिए? तबईज़ के लिए। बा ज़ायदा है। हम कहते हैं यहाँ मफ़ऊल कहते ठीक है, उनकी दलील ये है कि ये मफ़ऊल बराह रास्त मफ़ऊल बन सकता है, तो बा की क्या ज़रूरत है। हम कहते हैं यहाँ मफ़ऊल, ये मफ़ऊल सानी बन जाएगा, मफ़ऊल अवल महज़ूफ़ हो सकता है और वो हो जाएगा वमसहू अयदियकुम बिरुऊसिकुम। तो एक मफ़ऊल महज़ूफ़ मुक़द्दर हो सकता है। जब महज़ूफ़ मफ़ऊल बिही अव्वल महज़ूफ़ हो सकता है तो दूसरे मफ़ऊल की तरफ तो ये बवास्ता मुताद्दी होगा, बिला वास्ता तो नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं वो महज़ूफ़ नहीं निकालते, मुक़द्दर नहीं निकालते, इसलिए बा को ज़ायद करार देते हैं। और जब सर ज़िक्र है तो सर से मुराद कुल्ले सर ही होगा, इसलिए पूरे सर का मसा वो फ़र्ज़ होने के कायल है। मुसशारे कहते हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने ये जो कायदा ज़िक्र किया है, ये कायदा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से मनक़ूल 2 रिवायतों में से एक रिवायत ये है बाज़ सर पर मसह करने के बारे में। एक रिवायत ये है जो मुसन्निफ़ ने बयान कर दी। दूसरी रिवायत, एक और दूसरी रिवायत भी है जिससे भी पता चलता है कि बाज़ सर का मसह करना है, लेकिन और वो रिवायत ये है, शारे कहते हैं मुसन्निफ़ ने उस रिवायत के से तारुज़ नहीं किया, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की उस रिवायत को ज़िक्र नहीं किया और इस रिवायत को ज़िक्र किया। और वो रिवायत ये है कि ये जो आयत है वमसहू बिरुऊसिकुम में, वमसहू बिरुऊसिकुम में ये जो आयत है, ये आयत मुजमल है। ये आयत क्या है? मुजमल है। कैसे मुजमल है? इसलिए कि यहाँ हमने अयदियकुम में वमसहू अयदियकुम में मफ़ऊल मुक़द्दर माना, अयदियकुम में वमसहू अयदियकुम बिरुऊसिकुम में हमने मफ़ऊल अव्वल को क्या माना? मुक़द्दर मानना। और इबारात में मुक़द्दर मानना खिलाफ असल है। इबारात में मुक़द्दर मानना खिलाफ असल है। जब खिलाफ असल है तो यहाँ पर हम अयदियकुम मुक़द्दर नहीं मान सकते। फिर इबारत हो जाएगी जैसे आयत में है वमसहू बिरुऊसिकुम, वमसहू बिरुऊसिकुम। लेकिन फिर सवाल ये होगा कि मफ़ऊल तो डायरेक्ट आता है, बा को क्यों जिक्र किया गया? तो फिर उसके बारे में ये तावील की जाती है कि चूँकि वमसहू में ये फ़ेल है मुताद्दी, इसलिए इसको लाजिम बना दिया जाएगा। इसको लाजिम के दर्जे में उतार कर फिर कहा जाएगा कि ये मफ़ऊल की तरफ बवास्ता बा के मुताद्दी हो गया। ये मफ़ऊल की तरफ
بواسطہ با کے متعدی ہو گیا. اس با نے مفعول کو کھینچ کر رؤوس کے ساتھ ملا دیا، مفعول کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ یہ ومسحوا فعل ہے متعدی، لیکن اس کو لازمی کے درجے میں اتار دیا گیا، اس کو لازمی بنا دیا گیا. گویا کہ یہ کہا گیا کہ اوجدو مسح الرأس، سر کے مسح کو پیدا کر دو، سر کے مسح کو پیدا کر دو، سر پر مسح کرو. اب کتنے سر پر مسح کرے؟ کل سر پر مسح کرے، بعض سر پر مسح کرے، کتنے سر پر مسح کرے؟ اس میں یہ آیت مجمل ہو گئی. سر کا مسح تو فرض ہے کہ سر کا مسح ہے، لیکن کتنے سر کا مسح ہے مقدار میں مجمل بن گئی. مقدار کے بارے میں آیت کیا ہو گئی؟ مجمل. تو مقدار کے حق میں آیت مجمل ہے، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وہ اس کے لیے بیان بن جائے گا. حضرت مشہور روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توضأ فمسح بناصیتہ وعلى العمامة وعلى الخفين. احناف کہتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، نبی علیہ السلام کا یہ فعل اس مجمل مقدار کے لیے بیان بن جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور آپ نے اپنے ناسیہ پر مسح کیا، چوتھائی سر پر مسح کیا. ناسیہ کہتے ہیں سر کے 4 جوانب میں سے ایک جانب کو، یعنی چوتھائی سر. آپ نے چوتھائی سر پر مسح کیا اور اپنے عمامے پر بھی کیا اور خفین پر بھی کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل اس مجمل کے لیے کیا بن جائے گا؟ بیان بن جائے گا. لہذا چوتھائی سر کا مسح فرض ہوگا. بعض سر ہے، کل سر نہیں ہے. تو ہم جو بعض سر کے مسح کو ثابت کرتے ہیں، یہ دوسری روایت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ دوسری روایت ہے کہ بعض سر کا مسح فرض ہے اور کل سر کا مسح فرض نہیں ہے. اب چاہے وہ 3 انگلیوں سے کرے یا پوری انگلیوں سے، پورے ہاتھ سے کرے، پورے سر کا مسح نہیں بلکہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. یہ دوسری روایت ہے. شارح کہتے ہیں مصنف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس دوسری روایت کو ذکر نہیں کیا، اس سے تعارض نہیں کیا اور پہلے والی روایت کو ذکر کیا. کیا وجہ ہے؟ شارح کہتے ہیں فیہ کلام طویل لأن الکلام فیہا طویل. اس دوسری روایت میں کلام طویل ہے، اس لیے کہ اس پر اعتراضات ہیں. اس دوسرے طریقے پر کیا ہے؟ دوسری روایت پر اعتراضات ہے. اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے پہلی روایت کو ذکر کیا اور دوسرے کو ذکر نہیں کیا. اب محشی کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں طویل کلام ہے، کیا مطلب ہے اس کا. اس لیے محشی کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں کٹک رہی ہے کہ وہ طویل کلام کیا ہوگی، لیکن بظاہر یہی ہے کہ آیت کو مجمل قرار دینا درست نہیں ہے. محشی کہتے ہیں یہ جو شارح نے کہا کہ اس میں طویل کلام طویل ہے، یعنی اس پر اعتراضات ہیں. پہلے اعتراض اس پر یہ ہے کہ اس دوسری روایت کے مطابق آیت کو مجمل بنایا گیا، مقدار کے مسئلے میں مجمل ہے، تو مجمل قرار دینا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آیت مجمل نہیں ہے، اگر یہ مجمل ہوتی، اول تو مجمل ہے نہیں، یہ مجمل نہیں، اس لیے کہ اگر یہ مجمل ہوتی تو صحابہ اور تابعین سلف حضرات ان سے استدلال کرنے میں توقف کرتے، کیونکہ مجمل سے تو استدلال نہیں کر سکتے، اس پر توقف واجب ہے جب تک کہ مجمل یعنی متکلم کا بیان نہ آئے. حالانکہ صحابہ نے، تابعین نے اس آیت سے استدلال کیا، توقف نہیں کیا. معلوم ہو یہ آیت مجمل نہیں. اگر مجمل مان بھی لے، اگر مجمل مان لے تو اس کے لیے کس کو دلیل بنایا، بیان بنایا؟ اس روایت کو بیان بنایا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بیان بنا دیا. لیکن اس بیان میں دیکھو فمسح بناصیتہ، یہاں بھی تو با داخل ہے. وہ بناصیتہ، ناصیہ پر با داخل ہے، اور ناصیہ محل ہے یا آلہ ہے؟ محل ہے. تو جب آپ نے نیچے قاعدہ دوسری پہلے روایت میں بیان کر دیا، محل پر جب با داخل ہو
وہ آلے کے مشابہ ہو جاتی ہے، اور آلے سے مراد باز اعلیٰ ہوتا ہے، تو محل سے بھی لہذا ناسیہ سے بھی پھر باز ناسیہ ہوگی، کل ناسیہ نہیں، جبکہ احناف پورے ناسیہ کے قائل ہے، چوتھائی سر کے مسح کے فرض کے قائل ہے، نہ کہ بازے کے۔ تو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے چونکہ اس پر اعتراضات تھے، ان اعتراضات کی وجہ سے شارح نے کہا کہ اس میں کلام طویل ہے، اس میں کلام طویل ہے، اس لیے مصنف نے پہلی روایت کو ذکر کیا اور دوسری روایت کو ذکر اس کے تعارض نہیں کیا۔ البتہ احناف پر اعتراض ہے، احناف پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو قاعدہ ذکر کیا کہ با جب محل پر داخل ہو آلے کے مشابہ ہو جاتی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم کے مسئلے میں، تیمم کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو یہاں پر بھی با داخل ہے، اور با محل پر داخل ہے، آلے پر داخل ہے، محل پر داخل ہے، تو آپ کے قاعدہ کا تقاضا یہ ہو کہ یہ محل پر جب با داخل ہو آلے کے مشابہ ہے، اس لیے وجوہ سے مراد چہرہ، کل چہرہ نہیں ہونا چاہیے، باز چہرہ ہونا چاہیے، اور ید سے بھی کل ید مراد نہیں بلکہ باز ید ہونا چاہیے، حالانکہ تیمم میں پورے چہرے پر تیمم کرنا ہے، مسح کیا جاتا ہے، اور پورے ہاتھ پر مسح کیا جاتا ہے۔ اشکال آگے سمجھ میں؟ تو آپ کے اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں بعض مراد ہو جبکہ آپ کل مسح مراد لیتے ہو۔ اشکال آگے سمجھ میں؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے شارح نے کہ یہ جو تیمم میں ہم جو بعض مسح کل چہرے کے وضو کے مسح کے قائل ہیں، یہاں جو با آئی ہے یہ با زائد ہے، یہ با کیا ہے؟ یہ با زائد ہے، اور با زائد اس وجہ سے ہے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، تیمم خلیفہ ہے وضو کا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تیمم کے بارے میں، کیا ہے آیت؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ معلوم ہوا تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے، اور وضو میں پورے چہرے کو دھویا جاتا ہے، پورے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے۔ جب وضو میں پورا چہرہ پورا ہاتھ ہے تو چونکہ تیمم اس کا خلیفہ ہے، اس خلیفہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تیمم میں بھی پورے چہرے کا مسح ہو اور پورے ہاتھ کا مسح ہو، اس لیے کہ تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے، اور خلیفے کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا حکم ہوتا ہے، اس لیے خلیفے نے اصل کا حکم لیا، اس لیے کہا گیا کہ پورے چہرے پر مسح ہے اور پورے ہاتھ کا مسح ہے، اس لیے یہاں جو با آئی ہے یہ با کیا ہے؟ وہ یہ با زائد ہے، یہ با زائد ہے۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ البتہ یہ اس خلیفے پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک دوسرا خلیفہ دکھاتے ہیں لیکن اس نے اصل کا حکم نہیں لیا، جیسے کہ وضو میں اگر آدمی موزے پہن لے تو وضو میں پورے پاؤں کا دھونا فرض ہے، وضو میں پورے پاؤں کا دھونا فرض ہے، لیکن جب موزہ پہن لے تو پھر پورے پاؤں کا مسح نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ خف کا، اسفل خف نہیں، اعلیٰ خف پر مسح کیا جاتا ہے، پورے پاؤں کا مسح نہیں ہوتا، حالانکہ پاؤں کا دھونا، پاؤں کا مسح کرنا یہ پاؤں کے دھونے کا خلیفہ ہے، تو پھر یہاں خلیفے پر پورے خلیفے نے اصل کا حکم نہیں لیا۔ تقاضا تو اصول کا یہی ہے کہ پورے پاؤں کا کیا کیا جاتا؟ مسح کیا جاتا، حالانکہ پورے پاؤں کا مسح نہیں ہوتا، اس لیے پھر یہ کہ یہاں خلیفے نے اصل کا حکم نہیں لیا تو تیمم میں کیوں لے لیا؟ یا اگر تیمم میں لے لیا تو پھر مسح میں کیوں نہیں لیا، مسح الخفین میں؟ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ نہیں، مسح الخفین یہ وضو کا پاؤں کے دھونے کا خلیفہ نہیں، بدل ہے۔ یہ مسح الخفین
یہ پاؤں دھونے کا خلیفہ نہیں بلکہ بدل ہے، اور تیمم وضو کا خلیفہ ہے بدل نہیں، اور بدل میں اور خلیفے میں فرق ہے، بدل میں اور خلیفہ میں فرق ہے۔ جہاں پر اصل پر عمل کرنا ممکن ہو خلیفے پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے جہاں پانی ہو، عذر مانے نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، بیماری نہ ہو، اور پانی سے وضو کیا جا سکتا ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ اصل پر عمل کرتے ہوئے، اصل کے موجود ہوتے ہوئے خلیفے پر عمل درست نہیں، یہ ہے خلیفہ۔ اور بدل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مبدل منہ موجود نہ بھی ہو تب بھی بدل پر عمل کرنا، مبدل منہ موجود بھی ہو، اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو، تب بھی بدل پر عمل کرنا جائز ہے، کوئی عذر مانے نہیں، نہ ہی سردی ہے نہ بیماری ہے، ویسے بس دل چاہا مستی ہے، پہلے وضو کر کے پاؤں دھو کر اس نے موزے پہنے ہوئے تھے، اب وضو اس نے توڑ دی ہے، اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، پاؤں نہیں دھونا چاہتا، مسح کر سکتا ہے، جبکہ پورے اعضاء اس نے دھو لیے، بس پاؤں نہیں دھونا چاہتا، مسح کرنا چاہتا ہے، کوئی عذر بھی مانے نہیں ہے، مسح کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، پانی بھی گرم ہے، پھر بھی نہیں کرنا چاہتا، مرضی ہے۔ معلوم ہوا یہ ہے بدل، مبدل منہ کے ہوتے ہوئے بدل پر عمل کرنا جائز، لیکن اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔